السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضع عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى في موضع آخر فكيف تتقون یوم یجعل الولدان شیبا. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، ہر قسم کی عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس رب ذوالجلال نے ہم تمام کو اس روئے زمین پر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بعد ہو بے انتہا درود و سلام نازل ہو اس ذاتی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم سامعین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین اپنی بے شمار رحمتوں کو نازل کرتا ہے، اپنی بہت سی کرم فرمائیاں اپنے بندوں پر کرتا ہے. لیکن سوال یہ ہے، کیا بندہ اللہ نے جس کا حکم دیا ہے، جس چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس پر کھرا اترتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بندہ کرتے وقت یہ دھیان میں رکھتا ہے کہ یہ عبادت جو میں کر رہا ہوں خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دن بھر تو ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، دن بھر تو ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، لیکن کیا نمازیں ادا کرتے ہیں؟ یہ سچ ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ مومنوں مسلمانوں کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے اور ایمان ختم بھی ہو جاتا ہے. اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو تراویح کی نماز اور رمضان کے مہینے کو دیکھ لو. تراویح کی نماز کو دیکھ لو اور رمضان کے مہینے کو دیکھ لو، اندازہ ہو جائے گا کہ مسلمانوں کے اندر کتنا ایمان ہے. کتنے مسلمان روزے سے ہیں اور انہی مسلمانوں میں سے کتنے نماز پڑھتے ہیں. یاد رکھیے گا، اسی نماز کے تعلق سے قیامت کے دن پہلے سوال ہوگا. وہ قیامت جس کے بارے میں رب العالمین نے اعلانیہ طور پر کہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت ہی بھیانک، بہت ہی عظیم چیز ہے. کتنی بھیانک ہے، کتنی بھیانک ہے. اللہ رب العالمین
اسی آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ حمل سے جو عورت ہوگی اس کی بھیانکی کو دیکھ کر کے، اس کے زلزلے کو دیکھ کر کے، اس کے کپکپاہٹ کو دیکھ کر کے، اس کے بھوچال کو دیکھ کر کے اتنا دردناک ہوگا کہ اس کا حمل ساقط ہو جائے گا، حاملہ عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے چلے گی، بچے کو دودھ پلانا چاہے گی، لیکن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، قیامت کا بھوچال آئے گا، کیا ہوگا؟ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تم لوگوں کو دیکھو گے ایسے کہ لوگ نشے میں ہوں گے، لوگ مست ہوں گے، ایسا دیکھنے میں معلوم ہوگا کہ ان کے اندر کوئی ہوش و حواس نہیں ہے، لیکن یاد رکھو ایسا نہیں ہوگا، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اس وقت رب العالمین کا عذاب بہت ہی بھیانک ہوگا، رب العالمین کا عذاب بہت ہی سخت ہوگا۔ اندازہ کرنا چاہیں گے؟ اٹھائیے بخاری کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اتنا غضبناک ہوگا، اتنا غضبناک ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی سے بات کرنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی سے بات کرنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ اس کا عذاب قیامت کے دن بہت ہی بھیانک ہوگا۔ وہ دن جانتے ہیں کتنا لمبا ہوگا، کتنے دن کا ہوگا؟ وہ ایک دن صرف 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس دن کے بارے میں تصور کیا ہے کہ گرمی کتنی ہوگی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن گرمی اتنی بھیانک ہوگی، اتنی بھیانک ہوگی کہ یہ جو سورج جو کروڑوں میل دور ہے، 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ وہ پسینہ کیسے ہوگا؟ جس طریقے سے کڑاہے میں تیل کھولتا ہے، اندازہ کر سکتے ہیں آپ اللہ رب العالمین کے سسٹم کا؟ آج دنیا اسی سورج سے، سولر سسٹم سے بجلی بنا رہی ہے، اور بہت کتنے میگا پاور کی بجلی تیار کر رہی ہے۔ ایک بجلی اگر اس کی کرنٹ لگا دیا جائے، انسان خاکستر ہو جائے گا۔ جو سورج کروڑوں میل دور ہے، وہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ تب سوچئے کہ جو انسان کے جسم سے پسینہ ٹپکے گا، بیان کیا جاتا ہے کہ پسینے کے اندر کوئی آدمی گھٹنے تک ہوگا، کوئی ٹخنے تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، اور کسی کے سینے تک ہوگا، اور کسی کے منہ کا یہ پسینہ لگام بنا ہوا ہوگا، اور کوئی مکمل پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایک آدمی کے جسم سے نکلنے والا پسینہ حدیث کے اندر آتا ہے اتنا چوڑائی میں ہوگا کہ 70 ہاتھ کے برابر، اور اونچائی میں اس کے منہ کا لگام بنا ہوا ہوگا۔ یہ بھیانک حال ہوگا ہمارا، آپ کا، سب کا قیامت کے دن۔ کبھی تصور کیا ہے؟ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے ہیں؟ اس دن کی تیاری کی ہے؟ اسی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غضبناک ہوگا کہ کوئی انسان رب العالمین سے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ وہی رب العالمین کہتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا، تم اللہ کے عذاب سے کیسے بچ پاؤ گے اس دن جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے؟ جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، اللہ کے عذاب سے کیسے بچ پاؤ گے؟ اسی دن کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری انسانیت پریشان ہو جائے گی۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے تقریباً 500 سال تک رب العالمین حساب و کتاب ہی نہیں لے گا۔
اتنا غضبناک ہوگا. پوری انسانیت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی, کہیں گے آپ ابو الانبیاء ہیں, آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے, آپ ہمارے باپ ہیں, آپ کے اندر اللہ نے روح ڈالی ہے, اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جس پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں اس سے نجات دلے دے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب و کتاب لینا شروع کر دے. جہنم کا تذکرہ بعد میں آئے گا, جہنم میں, یہ جنت میں بعد میں جائیں گے. ابھی حساب و کتاب کے لیے انسان ترسے گا, حساب و کتاب کے لیے انسانیت ترسے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی, مجھے اپنی پڑی ہے, مجھے میرے جان کا خطرہ ہے, مجھے ڈر ہے, میں نے ایک غلطی کر دی تھی. اللہ نے جنت میں ایک درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا, میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا. جانتے ہیں وہ گناہ کیا تھا, سزا اللہ نے دی تھی. آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے چند کلمات کے ذریعہ مجھ سے دعا کی, میں نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. وہ دعا کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ سے ان کلمات کے ذریعہ دعا کی, اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول بھی کر لیا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر, اللہ رب العالمین کی غضبناکی کو دیکھ کر آدم علیہ السلام ہمت نہیں کریں گے. نبی ہے, معصوم عن الخطا ہے, کہ اللہ سے درخواست کر سکیں. ہم آپ دن میں, مہینے میں, رات میں اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. کبھی ہمارے پیر کانپے ہیں, کبھی تھر تھراہٹ محسوس ہوئی ہے, کبھی اللہ کے سامنے جانے سے ہم ڈرے ہیں, کبھی ہمیں شرم گناہ کرتے ہوئے یہ محسوس ہوا ہے کہ رب العالمین کے سامنے جانا ہے. گناہ کرتے ہوئے کبھی ہم نے سوچا ہے وہ نبی ہے, ابو الانسان ہے, آدم علیہ السلام ہے, اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, زندگی میں ایک غلطی کی, اللہ سے دعا کیا, اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. آپ کی کتنی دعائیں قبول ہوئی ہیں, ہماری کتنی دعائیں قبول ہوئی ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے, ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں, نمازوں کو چھوڑ مت دیتے ہیں, کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ رب کے سامنے جانا ہوگا, کیا جواب دیں گے؟ آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں, نفسی نفسی نفسی, مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے, مجھے اپنی پڑی ہے, تم لوگ جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس, کیونکہ وہ اول الرسل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہلا پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے. ان سے جا کر کے کہو, ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری درخواست قبول کر لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. ان کے پاس جائیں گے, ان سے یہی درخواست کریں گے, کیا جواب آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی تھی. کیا کی تھی؟ اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی تھی. حالانکہ 950 برس تک سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے تھے, قوم باز نہیں آئی تھی. ان کی باتوں کو قوم نے نہیں لیا تھا. مسلمانوں, تصور کیجئے, نوح علیہ السلام کو اپنے ذہنوں میں رکھیے اور سوچئے کہ ان کی قوم نے ان کو کتنے سالوں تک پریشان کیا, اور 950 برس تک ان کے ظلم و ستم کو حضرت نوح علیہ السلام صبر کرتے رہے. آخر میں جب یقین ہو گیا
کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیا ہے اللہ رب العالمین ان میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، زلزلہ اور طوفان آیا، وہ تہس نہس ہو گئے۔ اللہ کے دربار میں جب کھڑے ہوں گے تو اس چیز کو سوچیں گے، وہ گناہ سمجھیں گے، اس کو پکڑنے کی وجہ سمجھیں گے، اس کی وجہ سے وہ ڈریں گے کہیں اس میرے بات پر، میرے اس غلطی پر اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ نہ کر لے۔ ہم کتنے مسلمانوں کو دن رات بد دعائیں دیتے ہیں، ہم کتنے اپنے اولاد کو دن رات بد دعائیں دیتے ہیں، خود بھی گنہگار ہیں، خود بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، خود بھی گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن دوسروں کو بد دعائیں دیتے ہیں، دوسروں پر سے حسد کرتے ہیں، دوسروں سے جلن رکھتے ہیں، کینہ اور کپٹ ہمارے دلوں کے اندر کل بلاتا رہتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں یہ اتنا گھٹیا انسان کیسے آگے نکل گیا، یہ چھوٹے جات والا کیسے آگے نکل گیا، ہم کیسے پیچھے رہ گئے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ اور ایک چیز میں بھی بتا دوں، یہاں بھی کتنوں بھی عبادتیں کر لیں، 1 2 3 زندگی بھر عبادتیں کرتے رہیں، 2 چیزیں اگر ہیں تو کوئی عبادت کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، ایک شرک، دوسرا جلن، کینہ۔ جس کے دل میں بھی کینہ ہوگا، کینہ دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادتوں کو اور اس کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ صحیح حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے کہ آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ جھانکتا ہے، ہر اس شخص کو معاف کر دیتا ہے جو اس کے بندوں میں سے ہوتے ہیں، سوائے 2 لوگوں کے، اور ایک روایت میں ہے 3 لوگوں کے، ایک مشرک اور دوسرا کینہ کپٹ رکھنے والا، اور تیسرا اپنے رشتہ داروں سے، اپنے رشتہ داری کو کاٹنے والا، رشتہ داروں سے ہٹ کر الگ تھلگ رہنے والا، رشتہ داری کو کاٹنے والا۔ بہت اہمیت کا حامل ہے، کبھی موقع ملے گا تو صلہ رحمی پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اور نوح علیہ السلام کے اندر یہ سب چیزیں تو نہیں تھی نا، جو گناہیاں ہمارے اندر آج بھری ہیں۔ وہ تھک گئے تھے، 950 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، لیکن ان کی قوم نے ان کی دعا کو، نوح علیہ السلام نے 950 برس تک ان کو دعوت دیا تھا، اللہ کی طرف بلایا تھا، لیکن ان کی قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ اللہ سے دعا کی اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس غلطی کو سوچتے کہیں گے نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنے نفس کا خطرہ ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میرے اس غلطی پر رب العالمین سوال نہ کر لے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وہ خلیل اللہ ہیں، وہ ابو الانبیاء ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ نبیوں کے باپ ہیں، وہ تمہاری درخواست کو ضرور قبول کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے درخواست کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اپنے نفس کا ڈر ہے، میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے، حالانکہ وہ تینوں 3 جھوٹ نہیں تھے، کسی موقع پر میں بیان کر دوں گا ان کی حقیقت کیا تھی، وقت نہیں ہے۔ کہا میں نے 3 جھوٹ بولے تھے پوری زندگی میں، مجھے اپنے نفس کا خطرہ ہے، مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے، کہیں ان 3 جھوٹ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی میری پکڑ نہ کر لے۔ لوٹتے ہیں اپنی طرف اور دیکھتے ہیں کہ دن میں کتنی بار جھوٹ بولتے ہیں۔ جب سے یہ موبائل آیا ہے تب سے جھوٹ کا تو پٹارا ہی نکل پڑا ہے سب کے ساتھ۔ کتنا جھوٹ بولتے ہیں،
اگر کسی کے سے کہا جائے کہ چلو نماز کے لیے نماز پڑھنے، چلیے آ رہے ہیں، چلیے آ رہے ہیں، ہے نہیں یہ؟ اور اس کے بعد غائب۔ ارے اللہ کی عبادت کے لیے بھی جھوٹ، چلیے آ رہے ہیں اور دل میں یہی ہے نہیں جائیں گے، دل میں یہی ہے نہیں جائیں گے۔ کسی سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جیب میں پیسے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ارے وہ اللہ جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے دوسرے راستے سے۔ کسی سے کہا جائے زکات دو، ہمارے پاس نصاب کو پہنچتا ہی نہیں ہے، حالانکہ بہت زیادہ مال و دولت اللہ نے دے رکھی ہے، اللہ نے مال و دولت سے نوازا بھی ہے، لیکن جھوٹ کا پلندہ ہمارے گلے میں، ہمارے ذہن و دماغ میں اٹک گیا ہے۔ کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ ارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ اللہ کے لیے تھا، وہ اللہ کی دعوت کے لیے تھا، اور حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں تھا، لیکن میدان محشر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر جائیں گے کہ کہیں اس پر میری پکڑ نہ ہو۔ انبیاء کا یہ حال ہے، ابو الانسان کا یہ حال ہے، اول الرسل کا حال یہ ہے، ابو الانبیاء کا حال یہ ہے، جو خلیل اللہ ہے، جو خلیل اللہ ہے۔ ہم اور آپ کس کھانے میں آئیں گے؟ اللہ سے ڈر جائیں، وہ کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنے نفس کا خطرہ ہے، کہیں اللہ میری پکڑ نہ کر لے۔ تم جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ کس کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہے، اللہ رب العالمین سے وہ ڈائریکٹ بلا واسطے بات کرتے تھے۔ ان کے پاس پہنچیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی، مجھے میرے نفس کا خطرہ ہے، مجھے میرے جان کا خطرہ ہے۔ کیونکہ زندگی میں نے جھگڑا چھڑانے کے لیے ایک آدمی کو ایک مکہ مارا تھا، غلطی سے وہ مر گیا تھا، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ رب العالمین میری پکڑ نہ کر لے۔ جان بوجھ کے تو نہیں مارا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے روئے بھی، اللہ سے گڑگڑائے بھی، اللہ نے ان کی اس غلطی کو معاف بھی کر دیا، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنایا۔ ابھی نبی اور رسول نہیں تھے، ایک غلطی ہو گئی تھی، اس کو سوچیں گے کہیں اللہ میری پکڑ اس پر نہ کر لے۔ دن اور رات میں کتنے لوگوں کو ہم مارتے ہیں، ذہنی طور پر ہم اور آپ کتنے لوگوں کو مارتے ہیں، اپنے اولاد کو ذہنی طور پر مارتے ہیں، اپنے والدین کو ذہنی طور پر مارتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو ذہنی طور پر مارتے ہیں، اور قانون اور پولیس کا ڈر نہ ہو تو گولی سے بھی اڑا دیں گے۔ اتنا غصہ، اتنا غضب ہمارے اندر بھرا ہوا ہے۔ اللہ سے ڈریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنے نفس کا خطرہ ہے، مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالی میری پکڑ نہ کر لے۔ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ روح اللہ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے اس روئے زمین پر پیدا کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے اپنے نفس کا خطرہ ہے، اور اپنے کسی غلطی کا، غور سے سنیے گا، اپنے کسی ایک بھی غلطی کا ذکر نہیں کریں گے، غلطیوں سے مبرہ اور پاک ہیں، وہ زندگی میں اپنی کسی بھی غلطی کو سوچیں گے بھی نہیں۔ پھر بھی اللہ کے سامنے
جانے سے اللہ سے دعا کرنے سے اللہ کی غضبناکی سے ڈر رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ آئیں گے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قربان جائیے آخری نبی امام الانبیاء سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہتے ہیں کہ تمام انسانیت میری طرف آئے گی اور مجھ سے درخواست کرے گی، ان کی باتوں کو ہم سنیں گے، ان کی باتوں کو سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں مقام محمود پر سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ سے بہت لمبی دیر تک دعا کروں گا میں، اور ایسی دعا کروں گا جو اللہ تبارک و تعالی اسی وقت میرے دل میں ڈالے گا، اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، جب تک کہ اللہ رب العالمین کا غضب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ پوری حدیث کا خلاصہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ زندگی میں کوئی بھی غلطی کی ہو، اللہ کے دربار میں آ جاؤ، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس سے رو، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، اسی میں سے جن کے بارے میں آیا ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، رجل ذکر اللہ خالیا، کہا ایک آدمی ایسا ہے جس نے تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ رب العالمین کو یاد کیا، اپنے گناہوں کو یاد کیا، اللہ کے سامنے رویا، اس کے آنکھ بہ پڑے، روتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف تو کرے گا ہی، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ محترم سامعین، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ رب العالمین ہم تیرے دربار میں آئے، ہم نے قیامت کا بھیانک منظر تیرے نبی کے بیان کردہ حدیث سے سنا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ رب العالمین تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اے اللہ تیرے دربار میں ہم یکجٹ ہو کر کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم گناہوں میں لت پت ہیں، اے اللہ ہم والدین کے نافرمان ہیں، اے اللہ ہم تیرے نافرمان ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کینہ اور کپٹ ہے، اے اللہ تو مقلب القلوب ہے، تو دلوں کی اصلاح کرنے والا ہے، تو ہماری اصلاح کرنے والا ہے، ہم تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں۔